السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے چھٹے محتمم حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں کچھ روشن نقوش بتانے والے ہیں، یقیناً جن کو سن کر کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت والا کی ذات گرامی کتنی بلند و بالا اوصاف کی حامل تھی، جن کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرما دیتے ہیں کہ اگر مجھ پر کسی کے علم کا اثر پڑتا ہے تو وہ حضرت مولانا حبیب الرحمن ہے۔ بہرحال آج حضرت کے زندگی کے بارے میں کچھ روشن نقوش جانتے ہیں۔ آپ حضرت مولانا فضل الرحمن کے خلف رشید تھے۔ شروع سے آخر تک دارالعلوم میں علوم کی تکمیل کی۔ آپ ایک متبحر عالم اور عربی زبان کے زبردست ادیب تھے۔ ان کا تدبر اور انتظام دارالعلوم کی تاریخ میں ضرب المثل سمجھا جاتا تھا۔ دارالعلوم کی ترقی میں ان کی خدمات اور خداداد صلاحیتوں کو بڑا دخل حاصل ہے۔ 1325 ہجری 1907 عیسوی میں حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب کی مصروفیتوں کے باعث نیز دارالعلوم کو ترقی دینے کے سلسلے میں ایک ایسے لائق اور منتظم شخص کی ضرورت پیش آئی جو انتظامی امور اور ترقی کی تجاویز میں حافظ صاحب کا ہاتھ بٹا سکے۔ اس کے لیے آپ سے زیادہ موزوں کوئی دوسرا شخص موجود نہ تھا، چنانچہ انکار کے باوجود آپ کو مجبور کر کے نیابت اہتمام کا منصب سپرد کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اس کو مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی جیسا کام کرنے والا بیدار مغز، منتظم اور مخلص ہاتھ آ گیا۔ اہتمام کے کاموں میں ان کو اس قدر شغف تھا کہ شب و روز کا بیشتر حصہ اسی میں صرف ہوتا تھا۔ انہوں نے دارالعلوم کے شعبہ انتظام و انصرام کو اتنا منظم اور مستحکم کر دیا تھا کہ جب حکومت آصفیہ کی جانب سے نواب صدر یار جنگ بہادر دارالعلوم کے حسابات کی تنقیح و توضیح کے لیے دیوبند آئے تو ان کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ایک ایک اور دو دو آنے تک کے حسابات کے کاغذات اور رسیدیں باضابطہ طور پر فائل میں موجود تھیں۔ نواب صدر یار جنگ بہادر کا بیان ہے کہ کوئی کاغذ ایسا نہ تھا جو مانگا گیا ہو اور فوراً پیش نہ کر دیا گیا ہو۔ حافظ صاحب کے عہد اہتمام کی ترقی در حقیقت آپ ہی کی رفاقت کا نتیجہ سمجھی جاتی ہے۔ آپ ہمیشہ ان کے دست راست معتمد علیہ اور نائب رہے۔ 1344 ہجری 1925 عیسوی میں جب حافظ صاحب اپنی پیرانہ سالی کے باعث حیدرآباد کے مفتی اعظم کے منصب سے سبکدوش ہوئے تو ان کی جگہ پر آپ کا ہی تقرر عمل میں آیا تھا، لیکن دارالعلوم میں داخلی اختلافات رونما ہو جانے کے سبب سے آپ کو بہت جلد اس منصب سے دستکش ہو جانا پڑا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی عزیز الرحمن اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور دوسرے چند اساتذہ اور طلباء کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ دارالعلوم سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ یہ بڑا نازک موقع تھا، مگر آپ کے عزم و استقلال، ہمت و جرأت اور دانش و تدبر نے دارالعلوم کی کشتی کو ڈگمگانے سے بچا لیا۔ مولانا حبیب الرحمن، جن کی شخصیت ہر حیثیت سے یگانہ روزگار تسلیم کی جاتی تھی، عام خیال ہے کہ اگر آپ کو ملکی سیاست میں بھی اتنا ہی شغف ہوتا جیسا کہ دارالعلوم کے ساتھ تھا تو آپ ہندوستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ثابت ہوتے۔ حضرت شیخ الہند کی وصیت تھی کہ ارکان جمعیت العلماء کو دو آدمیوں کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ان میں پہلا نام آپ ہی کا تھا۔ چنانچہ آپ جمعیت العلماء کے بہترین مشیر ثابت ہوئے۔ 1340 ہجری 1921 عیسوی میں جمعیت العلماء کا اجلاس گیا صوبہ بہار میں ہوا تھا، اس میں آپ کو صدر منتخب کیا گیا۔ آپ کا خطبہ صدارت نہ صرف عام طور پر پسند کیا گیا تھا بلکہ اس کی سیاسی اہمیت کو ملک کے سیاسی حلقوں میں بھی پسندیدگی سے دیکھا گیا۔ مطالعے کی کثرت نے آپ کو نہایت وسیع المعلومات بنا دیا تھا۔ حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اگر مجھ پر کسی کے علم کا اثر پڑتا ہے تو مولانا حبیب الرحمن ہے۔ عربی ادب اور تاریخ سے خاص ذوق تھا اور ان علوم میں ان کی وسیع النظری مشہور زمانہ تھی۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب نہایت نحیف الجثہ تھے۔ خوراک حیرت انگیز طور پر کم تھی، مگر ضعف اور کمزوری کے باوجود بے پناہ ہمت کے مالک تھے۔ حضرت حافظ صاحب کے انتقال کے ٹھیک 14 ماہ کے بعد 4 رجب 1348 ہجری 1929 عیسوی کی شب میں اس جہان فانی سے رحلت فرمائی اور ہمیشہ کے لیے دارالعلوم کو اپنا مداح چھوڑ گئے نور اللہ مرقدہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ یہ تھے حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی، جن کی بایوگرافی آپ نے مختصر انداز میں سماعت کی ہے۔ آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں کہ آپ اس طرح کی ویڈیو پسندیدگی سے دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی آپ کا مشورہ ہو تو ہمیں ضرور دیں، انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر ایک علمی اور تحقیقی ویڈیو بنا کر آپ حضرات کے گوش گزار کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔